السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اب میں روانگی کرنے لگوں محفل میلاد کی طرف۔ یہ میرے کزن، یہ میرا بھائی ہیں دو، اور یہ کزن، ہم محفل میلاد پہ جانے لگے ہیں سارے، اور باقی کی وہاں پہ میں بیان اور نعت میں آپ کو دکھاؤں گا۔ محفل میلاد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم ہے، یہ میرا کزن، یہ قدیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ تقیر، یہ بھی میرا بھائی ہے چھوٹا۔ اب ہم محفل میلاد کی طرف روانگی کر رہے ہیں۔ ہے اور دوسرے کا نام محمد بن السعود ہے۔ یہ دونوں نے بندے چنے، ایک لٹیرا تھا اور ایک بڑا ہی ذہین فطین عالم تھا، لیکن اس کو لالچ دے کر انہوں نے کیا کیا، اس طرف لائے کہ مزارات جو ہیں یہ گرانے چاہیے، یہ اولیاء کرام کے پاس جانا شرک ہے، اس پر اسے ابھارا گیا۔ اس نے اس پر فتوے دی، اور اسی طرح یہ جو علاقہ ہے بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے، تو حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، طائف جو ہے تو یہ مجھے جانتے نہیں، یا اللہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اثر تھا کہ وہ اتنا ہونے کے باوجود بھی وہاں جب عبد الوہاب نجدی اور عبد سعود کی حکومت آئی، اس وقت بھی وہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے موجود۔ جب یہ فرما روا بنا محمد بن سعود، اور ادھر جو کعبے کی امامت کا منصب ملا یہ ابن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، دونوں کا نام محمد ہے، محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن السعود، یہ دونوں ان کے نام ہیں۔ تو جب اس کو منصب ملا تو اس نے حکم دیا کہ طائف میں جو بت یہ قبر پرست ہیں، ان کو، یہ جو صلاۃ و سلام پڑھنے والے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو وہ جب یہاں سے پھر مناظر گئے اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے اس نے 1.5 لاکھ بندہ شہید کروا دیا، 1.5 لاکھ بندہ۔ وہ پھر قرآن و حدیث سے دلائل لیے گئے، اس پر بھی میں نے ایک دفعہ تقریر کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ کیا ہر مسجود وہ معبود ہوتا ہے؟ کیا ہر جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے؟ بتاؤ ایسا ہے؟ تو پھر وہ چپ کر گیا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں کیا کہ وہاں مسجود ہے لیکن معبود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام مسجود ہے لیکن معبود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام مسجود ہے، مسجود الہ ہے جن کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن معبود نہیں ہے۔ ہاں ہماری شریعت میں، پہلی شریعتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تعظیماً، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تعظیماً، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ کرنا غیر اللہ کو تعظیماً بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا غیر اللہ کا سارا نظام ہوگا، چاند بنایا جا رہا ہے وہاں پر، یہ 10 سال کا جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، تو جتنے بھی دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہاں جائیں گے، وہاں ان کو رہائش پذیر رکھا جائے گا، اور ساتھ شامل کون ہے؟ اسرائیل۔ کیا اسرائیل دوست ہے تمہارا؟ تم سمجھتے ہو ہم یہاں ٹیکنالوجی والے لوگ لائیں گے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو مرنا کوئی نہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اگر اسلام کے خلاف استعمال ہو یا اسلام کے خلاف یہ سارا نظام ہو تو اس کا فائدہ ہے کوئی؟ سائنس بھی وہی قبول ہے جو دین کے تابع۔ جب سائنس بھی دین سے باہر آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ جیسے یہاں ایک بات وقت موٹا، وہ ڈبو جس کو کہتے ہیں، وہ بھونک دے
کیا جی ہم چاند جو ہے اس کی تاریخ پہلے بنا دیں گے, ہم 15 سال کا کیلنڈر پہلے بنا دیں گے, تو ہم اس کا کیلنڈر نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. انہوں نے یہ فرمایا. تم کون ہوتے ہو پہلے سے کیلنڈر بنانے والے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب جاننے والے تھے, آپ نے کوئی نہیں کیلنڈر پہلے بنوایا ہے. تمہاری سائنسیں ساری وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں جہاں حضور کے علم کی ایک ذرے کی ابتدا ہوتی ہے. سمجھ آئی کو نہیں؟ تمہاری سائنسیں تو وہاں پہنچ نہیں سکتی. تو یہ حضور نبی دین پڑھے نا, جنہوں نے دین پڑھا صحیح اور دین پڑھ کے پھر جنہوں نے سائنس پر تحقیق کی تو بتایا ہر سائنس نکلی ہے تو دین سے نکلی ہے. یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے معراج ہے, وہی سائنس آج تک وہاں نہیں پہنچ سکی ہے کوئی. تو جو نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے نا اس زمانے کے لیے حیرت انگیز ہوتا ہے. جہاں بندہ عقلیں ساری دنگ رہ جائیں وہاں سے آگے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے. سائنس نے کتنی ترقی کرنی ہے, ہوا میں اڑنا, چاند پہ جانا, یہ سارے کام کر رہے ہیں نا. لیکن دیکھ لیں وہ نیوٹن نے کہا کہ روشنی کی رفتار سے بندہ جائے نا اوپر, دونوں بندے اکٹھے پیدا ہوئے ہوں, ایک بندے کو اوپر بھیج دیا جائے, ایک نیچے ہی رہے تو نیچے والا 18 سال کا ہو جائے گا, اوپر والا 0 رہے گا, اس کی عمر بڑھے گی کوئی, لیکن پہنچے گا وہ صرف مادہ ختم ہو جائے گا, روح پہنچے گی. کیا ہوگی؟ روح پہنچ سکتی ہے, مادہ ختم. مادہ اتنی سپیڈ سے جا ہی نہیں سکتا روشنی کی سپیڈ سے. تو یہ ایک روشنی کی سپیڈ سے کہتے ہیں. تو رب فرماتا ہے براق پر لے گئے. کس پر؟ برق ہوتا ہے بجلی, تو براق ہوتی جمع ایک بجلی کی سپیڈ سے نہیں جا سکتے. رب کہتا ہے ہم نے اتنی بجلیوں کی سپیڈ سے لے گئے. یہ تو آج تک حیران ہے. وہ فرض محال ایسا ہو تو مادہ یہ جسم نہیں رہے گا, روح جاتی رہے گی. لیکن ادھر کیا کہا؟ حضور کے نالین بھی ساتھ ہیں, حضور کے کپڑے بھی ساتھ ہیں. جہاں پر جبریل کہتے ہیں کیا میں ایک بال برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا, لیکن ادھر حضور کہتے ہیں 70,000 نور کے پردے میرے جسم سے ٹکرائے اور پھٹ گئے, لیکن اوپر کپڑے بھی نہیں جلے. کیوں؟ جو چیز حضور کے ساتھ لگ گئی وہ بھی شان والی ہو گئی, وہ بھی نور کو برداشت کرنے والی ہو گئی. بات یہ اگلے دن سن رہا تھا مناظرہ جو ہے نا, وہ کہہ رہے تھے کوئی مفتی مظہر صاحب ہے, کون ہے وہ بزرگ تھے, وہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان کے ویڈیو آڈیو کلپ سنا, کہتے ہیں کہ میں نور اور بشر پر نور پر جو ہے نا وہ مناظرہ ہو رہا تھا. کس پر؟ میں نے کہا 2 منٹ میں منواؤں گا انہیں, میں نور حضور نور ہے یا نہیں, حضور نور ہے یا 2 منٹ میں منواؤں گا. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کسی کو بات سنا رہے تھے کہ میں نے 2 منٹ میں منوا کے رکھا. کہتے کیسے مان گے؟ کہتے ہیں ہم نے یہ بات رکھی, نور پر مناظرہ ہو رہا تھا تو کہا بشر والی کوئی آیت نہیں پڑھنی, بشر والی کوئی آیت نہیں پڑھنی, کیونکہ ہم تو بشر کے منکر ہی نہیں ہیں. اسی بھی مننے ہیں بشر, تو اسی بھی مننے ہو بشر. تو قرآن پاک سے کوئی بشر والی آیت دلیل میں دینی نہیں. آپ سمجھ آئی کو نہیں؟ پھر کہا تمہیں پتہ ہے حضور بشر ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو, رولا کس پر ہے؟ حضور نور ہے یا نہیں ہے, بات اس پر ہے, اس پر کوئی آیت لانی ہے. تو تمہیں پتہ ہے نور کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. نور کا الٹ کیا ہے؟ اندھیرا. تو کہتے ہیں بتاؤ دین نور ہے یا اندھیرا؟ دین نور ہے یا اندھیرا؟ قرآن نور ہے یا اندھیرا؟ اسلام نور ہے یا اندھیرا؟ نماز نور ہے یا جنت نور ہے یا اندھیرا؟ تو نبی نور ہے یا
दसो नबी नूर है या नहीं नहीं हम अंधेरा तो कह नहीं ना सकते, जब तुम नहीं कह सकते तो हम भी नहीं कहते। तो गल नहीं मौकी, फिर हुजूर क्या हुए? नूर। तो 2 मिनट में मनने के नहीं मनने? खुद ही मान गए ना। फंसाना पड़ता है। क्या है? का बशर वाली कोई आयत सुनानी नहीं। वो जब भी नूर का मुनाजरा होता है ना, तो आयतें सुनाते कुल इन्नमा बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। क्या बशर वाली तो सुनानी कोई नहीं, क्योंकि तुसी मनते बशर, असली मनने बशर। इस बात करनी है नूर की, तो अंधेरा कह नहीं सकते, तो फिर क्या कहना पड़ेगा? नूर। हुजूर नूर है। क्या है? कबो जरा अंधेरा कबो। कहते तो अस्तगफिरुल्लाह कह नहीं सकते, तो कहते जब कह नहीं सकते तो नूर मानते लो। 2 मिनट में मान लिया या नहीं? मना लिया या नहीं मना लिया? जैसे इचरवी थे, उमर इचरवी साहब, ये इनके अब्दुल तवाब सिद्दीकी के वाले साहब थे, शायद आपने सुना हो अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब को। तो ये शरफुल शरीफ के मुरीद हैं। ये भी पढ़े कोई नहीं थे इतना, यानी को मंतक फलसफा इतनी नहीं पढ़े थे, लेकिन एक दफा गुजरे हुए थे, लेकिन मुनासिब बड़े कमाल के थे। तो वहां जो बंदियों के और भाभी के शायद दरमियान और इनके दरमियान मुनाजरा था। तो क्या हुआ? स्टेज लगा हुआ था, सारे जमा थे, तो बड़े लेट आए। जब लेट पहुंचे ना, तो जूते समेत स्टेज पर चढ़ गए, जूते समेत ही स्टेज पर चढ़ गए। तो कहते हो नीचे जूते तो उतार गए, स्टेज पर जूते तो नहीं लेकर आते। कहते हैं हुजूर के जमाने में भाभी जूते लेकर ही आ जाते थे, इसलिए मैं भी आज जूते लेकर ही आ गए। कहते उनके जमाने में तो है ही नहीं थे। तो कहते ये साबित करना सी कि तुसी बाद जो बने हो तो है ही कौन सी। तो यही तो इसी पर तो मुनाजरा था कि तुम्हारी तरीक कब की है, समझ आए कोई? देख लें 1 मिनट के अंदर क्या हुआ है। 1 मिनट के अंदर नहीं मसला हल करके रख दिया है। ये होती है जब अल्लाह का फजल और करम होता है, तो फिर बंदा ऐसे फंसता है। आप ही पर बंदे कैसी तो तूने आई नहीं अभी थे बात जो बने हैं। बात ये होती है सारी। तो ये जो कहते हैं कि वो इतना कर गए, वो जब यहाँ से कोई भी जाता है, जब बदबख्ती उस पर छाती है, तो वो वापस आके कहता है मैं तो भाभी हो गया है। माँ जो सब दीन वेखे ही होते, समझ आई को नहीं? पता नहीं कौन सा शैतान देख लिया तुमने, जो तुम वहां के हो गए। दीन देखना था तो तुर्कियों के दौर में देखते हैं। उनके सरदार, उनके बादशाह खुद हुजूर के रोज़े अक़दस पर जाके झाड़ू मारते हैं, सफाई खुद करते थे। और ये मैंने बात बताई थी जैसे उन्होंने तामीर किया था कि उन्होंने जो बंदे कारीगर थे उनके बच्चे हाफिज बनाए। क्या बनाए? हाफिज बनाए। और हाफिज जितनी देर बनते रहे उतनी देर वो काम सीखते रहे। क्या करते रहे? वो शीशे का कारीगर है तो वो शीशे का काम भी सीखता रहा और हाफिज भी बनता रहा। जब उसने वो काम किया तो साथ कुरान पाक की तिलावत करता रहा। सुभान अल्लाह। कोई टाइल का काम करता है तो वो टाइल का काम साथ सीखता रहा, साथ हिफ्ज करता रहा। ऐसे करके फिर जब वो थोड़ा मारते ना ऊपर बिठाने के लिए, तो कपड़ों की कई तह लगाकर ऊपर मारते थे ताकि हुजूर के रोज़े रसूल यहाँ पर आवाज भी ऊंची ना हो, कहीं हमारा अमल सारा ना जाया हो जाए। और फिर जो पत्थर आता ना, उसे जब फिट करते तो इतनी भी कमी बेशी रह जाती तो तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर उन्होंने वो लगाई हुई थी मशीनें, ये मशीनों की आवाज भी इधर ना आए। वो 2-3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर उस इतने से टुकड़े को इतनी सी उसकी कटाई के लिए दोबारा भेजा जाता। वहां काट के आता। हमारे यहाँ क्या करते हैं मस्जिद में, वैसे ही नहीं है, वही नहीं कर देते, ऐसे ही नहीं होता ना। वो दोबारा भेजते निशानी लगाकर, इतना काटना है। अगर फिर कमी बेशी रह जाती फिर निशान लगा के भेजते, 10 दफा भी भेजना पड़ता, भेजते, लेकिन वहां शोर ना करते, वहां पर धूल ना पड़ने देते।
اس طرح انہوں نے یہ نظام بنایا، اور آج بھی جو پرانا سارا نظام ہے روضہ رسول کا سارا وہ ترکیوں کے پاس ہی ہے، اور ترکیوں کی فن تعمیر پر ہی بنا ہوا ہے، اس کو یہ آگ نہیں لگا سکتے، ورنہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر جانا تھا۔ وہ اس جو اوپر لکڑی بنائی گئی ہے اس کا بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ لے کر وہ بیج بویا گیا اور اس کو آب زمزم کا پانی دیا گیا، اور اس سے پھر وہ لکڑی جب بنی تو اسے کاٹ کے، یہ پتھر کا نہیں بنا، یہ لکڑی کا بنا ہوا اوپر جو گنبد ہے، یہ میں نے پڑھا تو اس سے پتا چلا کیا ہے، وہ خود انہوں نے بویا اور پھر اس کو کیا کیا، یہ گنبد خود بنایا، پہلے جو بنا ہوا تھا اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ گنبد بنایا، وہ نیچے ہے کافی جو پہلے بنا ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ نیا جو ہے تعمیر کیا۔ تو کہا لا یستوون وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد